یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ اب ان کے گروہ کے لوگ ہی ان کی خبر لے گئے کہ آپ اتنے ڈالر لے کر ان بینکوں سے تو حرام کو حلال کرتے ہیں، اگر کوئی بدل ہمارے پاس نہیں اب تو کیوں اس کو حلال کریں؟ یہ سود ہے، خالص سود ہے، اس کے سود ہونے میں کیا شبہ۔ اور یہ پرویز بھی اور یہ غامدی حضرات سارے کہتے ہیں کہ کرایہ ہے۔ اب آپ معیشت دانوں سے پوچھیں جو اکنامکس کی کتابیں، وہ بھی سود کو جو حلال کرنے کی دلیلیں دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں جب ہر شے کا کرایہ لیتے ہو، ایک آدمی نے کسی کو رقم برسنے کے لیے کرایہ لے لے۔ اب نہیں سمجھتے کہ کرائے صرف ان چیزوں کے ہیں جن میں وہ چیز اسی حال میں قائم رہتی ہے، چیز نہیں ختم ہو جاتی، مستہلک نہیں، وہ ختم نہیں، مکان قائم ہے، سائیکل قائم ہے، آدمی آسانی سے واپس کر سکے، صرف جو اس نے برتا ہے اس کا معاوضہ دے گا۔ یہ یاد رکھیں، جو چیز خرچ کرنے سے ختم ہو گئی، جو نئے سرے سے پیدا کرنی دینی ہوگی، اس پر کرایہ، یہ کرایہ نہیں، سود ہے، خالص سود ہے۔ پیسے تو خرچ ہو گئے، اب پیسے بیچارہ ایک کہیں سے ڈھونڈے گا، ساتھ اس کا بدلہ بھی دے گا جس کو سود کہتے ہیں۔ تو کرایہ اور سود جو ہے نا، سود الگ الگ ہے۔ کرایہ صرف ان چیزوں کے جائز ہیں جو چیز قائم رہتی ہے، صرف انسان اس کو برتتا ہے، اس پر کرایہ لے سکتے۔ جو چیز خرچ ہونے سے بالکل مٹ گئی کہ نئے سرے سے اس کو مہیا کرنا پڑتا، اس پر کرایہ کا کوئی جواب نہیں۔ اسلام میں سرمایہ کے ذریعہ جو نا کاروبار، صرف دو چیزیں، باقی سب حلال ہے۔ کہ آرام سے پیسے دے کر بیٹھ جائے، نفع لیتا رہے، اس کے لیے ہزار بہانے ڈھونڈے، حرام حرام حرام، کوئی حق نہیں۔ رسک مول لو کہ خطرہ مول لو، قربانی دو کہ معاشرے کی خدمت کریں گے، بھائی نفع ہو گیا، اللہ کا فضل ہے، گھاٹا آ جائے کوئی بات نہیں۔ اس لیے بے حلال ہے، اس میں رسک لے، سود میں کوئی نہیں، میں نے لینا بس میری طرف سے یہ ڈوبے ترے۔ دو چیزیں اسلام میں، جب اسلامی بینکنگ ہوگی، مضاربہ اور مشارکہ، وہ بھی صاف ہے، اس کو بھی انہوں نے گڑبڑ کر دیا۔ مضاربہ کیا کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، وہ کام کرے گا، نفع ہوگا تو نسبت طے ہو جائے، مقرر نفع نہیں، نسبت اس ریشو سے تقسیم کریں گے۔ خسارہ ہوگا تو سارا آپ کا ہوگا، کام کرنے والا جو اس کا ایک آنے کا نہیں ہوگا، اس کی لیبر گئی، کچھ نہیں ملا اس کو، آپ کا سرمایہ گھٹ گیا۔ یہ جو کہ نفع نقصان میں شریک، جھوٹ بول رہے ہیں، صرف نفع میں شریک ہیں، نقصان صرف صاحب مال کا۔ وہ دو فیکٹر تھے، ادھر لیبر تھی، ادھر کیپٹل تھا، کیپٹل گھٹ گیا، اس کی لیبر برباد ہوئی، اس غریب کو کیا ملا؟ الٹا اس پر قرضہ ڈال دینا۔ یہ ہے مضاربہ۔ دوسرا ہے مشارکہ کہ دونوں کا سرمایہ مل کر کام کریں، اس میں ٹھیک ہے کہ نفع بھی اور نقصان بھی دونوں میں جو نسبت طے ہوگی۔ مقرر نفع جو ہے، اس کو کسی طرح معیشت دان بھی جائز نہیں کر سکتے۔ کس طرح فرض کر لیا آپ نے ضرور نفع ہی ہوگا اور زیادہ ہی ہوگا، اگر کم ہو گیا پھر، اس لیے کرنا ہے تو مضاربہ اور مشارکہ کرو، لو بھائی کام کرو، نفع ہو گیا تو بانٹ لیں گے، ورنہ اللہ وارث۔ ان کے علاوہ کوئی دین میں جائز صورت نہیں۔ اب یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچیں کہ مضاربہ اور مشارکہ کیسے ہو۔ یہ جو چل رہا ہے نا، یہ نہ مضاربہ ہے، نہ مشارکہ، نہ مرابہ، اس پر بڑی اعلیٰ کتابیں جو معیشت کے عالم تھے انہوں نے لکھ دی ہیں، جو دین کو بھی جانتے کہ سب فراد ہے، نہ یہ کرایہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ دیتے۔ جی